اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی قدر اور عزیز طلبہ، آج ہم اسلامک کمرشل لاء کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ اس نشست میں ہم قرآن مجید سے رزق کے وسعت اور تنگ ہونے اور معاشی اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جا بجا معیشت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے جو صاحب امارت ہیں، صاحب اموال ہیں، وہ غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ سامعین ذی قدر، اس آیت کریمہ سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو درجات معیشت میں جو تفاوت ہے وہ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہے، اور اللہ رب العزت ہی کا پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، جو صاحب اموال ہیں، صاحب امارت ہیں، جو امیر ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تمہیں مال اس لیے دیا گیا ہے کہ تم غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ ایک اور آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرماتے ہیں، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور میری نصیحت سے روگردانی کی، تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ سامعین ذی قدر، یہ آیت کریمہ بڑی ہی خصوصیت کی حامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ہر انسان آپ کو معاشی تنگی کا رونا روتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، اللہ رب العزت کے احکام کی روگردانی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہاں، بالکل ہو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ توڑ دیا ہے۔ کیسے؟ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارا ذریعہ معاش اور پورا نظام معیشت سود پہ چل رہا ہے۔ اور سود کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس سے باز نہیں آتا، تو وہ میرے اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اعلان جنگ کر لے۔ تو جب ہم خود بحیثیت قوم اللہ کو اعلان جنگ دے رہے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہمارے معاشی حالات وسعت کی طرف جائیں؟ اور اس سے بھی بڑی بات کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی حساب کتاب، میزان، سب کچھ بعد میں ہے۔ قبر سے اٹھتے ہی اللہ رب العزت کی عذاب کا ورود شروع ہو جائے گا۔ حساب کتاب تو بعد کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں چلنے پھرنے والے جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہر چیز چاہے وہ نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، مرئی چیز ہے یا غیر مرئی چیز ہے، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے انسان کو اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے، سب کو جو رزق ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے تو بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ وَيَكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تو تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی عطا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے تو رزق وسعت والا دے دے، جس کو چاہے تو وہ اس کو تنگی کا شکار کر دے۔ اور سامعین قدر، رزق میں یہاں پہ چونکہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف اسی پہ فوکس رکھیں گے، ادروائز رزق کے اندر صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی تمام انعامات شامل ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ یا اس کا ایک ایسا ذریعہ جو کہ ہر خاص و عام کو سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ معیشت، روپیہ پیسہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو قوم، جو شخص، جو لوگ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات اور نصیحت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ ان کے رزق کو وسعت والا بنا دیتا ہے۔ یورپین کنٹریز کو آپ دیکھ لیں، ان کی اکثریت صرف مسلمان نہیں ہے، باقی ان کے اندر تمام وہ اخلاقیات موجود ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید اللہ کے احکام ہم سے دیانت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی دیانتدار آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ امانت کا ڈیمانڈ ہے، امانت دار کوئی نہیں ملے گا۔ چغلی، غیبت، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، ایک دوسرے کے برے القابات سے پکارنے، ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری کرنے اور وسعت دینے، اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے، ایک دوسرے کے ٹیلنٹ کو، ویلیوز کو ایکسیپٹ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم بحیثیت معاشرہ ان سب چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ کسی اور طرح کی تعلیمات کے اوپر، شیطانی تعلیمات کے اوپر ہمارا عمل ہے، بے شک ہم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ پہلے زمانوں میں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کلمہ صرف پڑھتے تھے اور باقی کاموں میں بھی، وہ اعمال میں بھی، معاملات میں بھی، اپنے معمولات میں بھی اسلام کو پریکٹس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ویلیوز کے اوپر عمل کرتے تھے، تو وہ معزز ہو گئے تھے۔ آج انہی ویلیوز کے اوپر کفر کے ماننے والے عمل کرتے ہیں تو وہ معزز ہیں، اور کلمہ گو مسلمان ان ویلیوز کو پس پشت ڈال چکے ہیں، تو انہی کافروں کے در پہ ایڑیاں رگڑتے ہیں چند ارب ڈالر کے لیے۔ سامعین قدر، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے اور بڑی ہی قوت والا ہے۔ پھر یہ جو زمین کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے مکانات اور چیزوں کے اوپر تصرف عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن اور تصرف عطا کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کی ہے. یعنی اسباب معیشت کس کے کنٹرول میں؟ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اسباب ہیں. تمکن کی عطا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. تصرف کی عطا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پھر اسی رب کے احکام کو ہم پس پشت ڈال دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ ہم معاشی طور پہ سپر پاور بن جائیں گے. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کہ تمہارے لیے جو اسباب ہیں، اسباب معیشت ہیں اس زمین میں، وہ ہم نے پیدا کیے ہیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور انسانوں، جانوروں اور پرندے جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تو سامعین قدر، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم معاشی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، بحیثیت قوم، ہمیں واپس اللہ رب العزت کی دی ہوئے احکامات کی طرف جانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں، چاہے جلد واپسی ہو یا بدیر، راستہ ایک ہی ہے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مزید اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہونا ہے یا پھر جلد از جلد بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم اپنی تعمیر و ترقی کی طرف قدم بڑھانے.